الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت کے کرم سے ہم وہ انعامات جو اس کی تخلیق ہیں اور ہمیں عطا ہوئے اس کے نبی کے ذریعہ سے، تمام کمالات کا خالق وہ ہے اور تمام کمالات تک رسائی اس کے حبیب کو مکمل حاصل ہے، اور ان تمام کمالات تک رسائی کے حصول کا ذریعہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کے کچھ اصول اور کچھ ضابطے جو متعین فرمائے، ان اصولوں اور ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ رابطہ الہی کا روزہ ہے، اور اس روزے کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ایک ضابطہ ہے جو انسان کے دل اور دماغ اور روح کے قوا کو تیز کرتا ہے، اور اس کے شہوات و خواہشات جو مادی لذتوں کی طرف لے جاتے ہیں ان سے رابطہ منقطع کرتا ہے، اور عبادات اور معاملات اور خدمت کی طرف رابطہ جوڑ دیتا ہے۔ اس سارے مجموعے کو کہا گیا یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ بڑا خوبصورت لفظ قرآن حکیم نے، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسعتیں رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے، یہ جو عبادت ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، مگر اس کا سب سے بڑا فائدہ مجموعی طور پہ بولا کہ یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسی ایک چیز کو نہیں کہتے۔ جب یہ سارے پھول جو میرے اور آپ کے حبیب لے کر آئے، ان سب کو جب جمع کیا جائے تو ایک گلدستہ بنتا ہے۔ اسلام اور ایمان اور قرآن، ان سارے پھولوں کو جمع کیا جائے تو ایک گلدستہ بنتا ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، جس میں ہر رنگ کے پھول ہیں، اور اس پورے گلدستے کا نام پروردگار عالم نے تقویٰ رکھا۔ اس پورے گلدستے کو کیا کہا گیا؟ تقویٰ۔ اور اسی تقوی کے حصول کی ایک جہت اور ایک سمت روزہ بھی ہے۔
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، وفاداری پیدا ہو جائے۔ اور قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ متقی کی، پچھلے جمعے پہ بھی یہ آیت میں نے تلاوت کی تھی، فرمایا متقی ان المتقین فی جنات و عیون، متقی جنات و عیون یعنی دنیا میں ایک خوبصورت رہائش کا تصور، کنسپٹ، جنات و عیون، کھربوں ڈالر لگا کے لوگ محل اس طرح کا بناتے ہیں کہ جس میں وسیع دالان ہو، رنگ برنگے، نہ ختم ہونے والے، نہ مرجھانے والے، جن کی تازگی کبھی ختم نہ ہو، اس طرح کے پھول ہوں، اور پھر اس باغیچے کے اندر بل کھاتی نہریں ہوں اور گرتی آبشاریں ہوں۔ یہ تصور رائش، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں تو تمہاری یہ خوشی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہاں بھوکا رکھوں گا وہاں سیر کراؤں گا، یہاں پیاسا رکھوں گا وہاں خوب پلاؤں گا، یہاں اجاڑ کے رکھوں گا وہاں اچھے طریقے سے بساؤں گا، یہاں اجڑنے والے وہاں بس کے رہتے ہیں، یہاں کے پیاسے وہاں خوب سیر ہو کر کے پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اضطراری کیفیت میں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کے سب کچھ اس کی جھلک کی خاطر چھوڑ دیا، اس کی خاطر جان بوجھ کے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اگر اقتدار میں نہیں جا سکتے تھے، جو ایک ذریعہ ہے عزت کا، وہ ڈاکے ڈال سکتے تھے، وہ چوریاں کر سکتے تھے، وہ قتل و غارت گری کر سکتے تھے، دوسروں کے حقوق چھین سکتے تھے، یا وہ ذریعہ ہے یا یہ ذریعہ ہے۔ فرما میرے بندے نہ اس ذریعہ سے حقوق کو غصب کرتے ہیں، نہ اس راستے سے حقوق کو غصب کرتے ہیں، وہ جو انہیں ملتا ہے اس پہ صابر رہتے ہیں، اس پہ شاکر رہتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، جب میرے پاس آ جائیں گے تو وہ رہائشیں مہیا کروں گا جو ان کے تصور، خیال اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، اور یہ لے کر آئے۔ ان ساری نعمتوں کا مالک ہمارا نبی ہے، اور ان ساری نعمتوں کا خالق ہمارا رب ہے۔ جس جس چیز کا خالق رب ہے، اس چیز کے مالک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سنیے ذرا، توجہ دیجیے۔ خدا کہتا ہے متقی، تو روزے کا حاصل بھی کیا؟ تقوی۔ اور ان المتقین، جس کو تقوی حاصل ہو جائے وہ کیا ہے؟ متقی۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اور کیا ہوگا وہاں پہ؟ اللہ غنی، سبحان اللہ، کہ اس میں وہ ہوں گے نعمتوں میں، تو ہوگا کیا؟ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ وہ لے رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لے کیا رہے ہوں گے؟ وہ اتنا ہی بڑا سامان لے رہے ہوں گے جتنا بڑا دینے والا ہوگا۔ لے کس جگہ پہ لے رہے ہوں گے؟ اس جگہ پہ جہاں پہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہر وقت تجھے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ رب ایک خوبصورت دسترخوان سجائے گا جس پہ پرانی اور بوسیدہ کوئی چیز ہونے کا تصور بھی نہیں ہوگا، لیکن رب پھر بھی رکھ نہیں دے گا، تیرا خیال پیدا ہوگا وہ حاضر کر دی جائے گی، وہاں رکھ نہیں دی جائے گی، تیرا خیال ہی ایک آرڈر ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا خوبصورت، 30 سالہ 20 سالہ 25 سالہ اس زندگی میں ظلمت و
کفر کی زندگی میں، غرور و تکبر کی زندگی میں، فنا کی زندگی میں انسان کڑتا ہے کہ کچھ انسان ہیں جن کو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، کبھی پیار سے سمجھا رہا ہے، کبھی غصے سے سمجھا رہا ہے، کبھی طاقت سے سمجھا رہا ہے۔ سمجھانے کے یہی 3 طریقے ہوتے ہیں نا، کبھی پیار سے سمجھایا، ہر دم پیار سے سمجھایا نہیں جاتا، چونکہ انسان مجموعہ ہے حیوانیت کا، انسان بھی حیوانوں ہی کی ایک قسم ہے، انسان بھی حیوانات کی ہی ایک قسم ہے۔ عقل و شعور نے اسے بلند کیا ہے، اگر عقل و شعور اس سے چھین لیا جائے تو گائے اور گھوڑے اور گدھے اور مرغے اور خنزیر اور حیوانیت کے دیگر مجموعی چیزوں میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور شعور ایک نور ہے، جو نور اللہ عطا کرتا ہے اور نبی بانٹتا ہے، ہر پیغمبر وہ نور بانٹتا آیا ہے، ہر رسول وہ نور بانٹتا آیا ہے، ہر ولی وہ نور بانٹتا آیا ہے، ہر دائی وہ نور بانٹتا آیا ہے۔ وہ نور کہیں کٹوروں میں بھر کے نہیں دیا جاتا، وہ کہیں تھالیوں میں نہیں دیا جاتا، کہیں پلیٹوں میں نہیں دیا جاتا، وہ نور اللہ کا ہوتا ہے، محبت کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور وہ الفاظ کی صورت میں، قرآن مقدس کی صورت میں انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کی یہ سنیے کہ ان المتقین فی جنات و عیون، آخذین، جتنا خوبصورت تصور آپ کر سکتے ہیں اپنی خوبصورت رہائش کا، پروردگار کہتا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت میں نے تیرے لیے بنا کے رکھی ہے۔ توجہ دیجئے، آخذینہ میں دوں گا اور مسلسل دیتا جاؤں گا اور میرا بندہ لیتا رہے گا۔ اب یہ فرمایا کہ یہ جن کو میں دیتا رہوں گا اور جو مسلسل لیتے رہیں گے، یہ ہوں گے کون؟ جو مجھ سے لیتے ہوں گے اور جن کو میں مسلسل دیتا رہوں گا، یہ ہوں گے کون؟ سوال یہ ہے کہ یہ کون ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے انہم کانو من قبل ذالک محسنین، انہم کانو من قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی محسنین میں سے تھے، میرے احسان کے مستحق تب ہوئے جب وہ مخلوق پہ احسان کرتے رہے، تھے وہ پہلے ہی محسنین میں سے، تھے وہ پہلے ہی کیا؟ محسنین میں سے، میری عطا کے لائق تب ہوئے جب ان کی عطا کا ہاتھ زندگی میں وسیع رہا۔ اب قرآن مقدس کہتا ہے یہ پہلی نشانی ہوگی ان کی جن کو رب دیتا رہے گا اور وہ لیتے رہیں گے، یہ خوبی ہوگی ان کی کہ وہ جنت کے حسین مناظر اور حسین مقام پر رہیں گے، اور ان کی دوسری علامت اور نشانی کیا ہوگی؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ جو محسنین ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں، یہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں، یا یہ روتے ہیں، یا یہ روتے ہیں، یا یہ جلتے ہیں، یا یہ کڑتے ہیں، یا یہ راتوں کو اس جدائی میں جو پروردگار سے ان کو حاصل ہو گئی تھی اور اس سے ملنے کی امید میں، یا یہ پہلو پہ پہلو بدلتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی چین نہیں آتا، ان کے دل میں کوئی سکون نہیں آتا، دنیا کا کوئی سامان انہیں سکون نہیں دے سکتا، بس صرف یہ جس کے لیے مرتے ہیں اسی کا نام تھوڑی دیر کے لیے انہیں سکون دے دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، یہ جس نے انہیں بے چین کر رکھا ہے نا،
جن سے یہ ملنا چاہتے ہیں نا، جس تک یہ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں،